السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج شیئر کرتے ہیں بہت مزیدار ویج ریسیپی اور سناؤں گی قصہ تقدیر اور رزق کا۔ تو دونوں ہی بہت اچھے ہیں، تو ریسیپی بھی دھیان سے دیکھیے گا اور قصہ بھی دھیان سے سنیے گا، کیونکہ میں نے یہ یوٹیوب پہ سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم کی دو اور بھائی تھے، عبداللہ اور یامین۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ایک بوڑھی ماں تھی۔ تو عبداللہ یامین نے فیصلہ کرا کہ بوڑھی ماں کی حفاظت کے لیے ہم گھر پر ہاشم کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دونوں نوکری کریں گے، کام کریں گے۔ تو وہ بادشاہ کے ہاں کام کرا کرتے تھے اور ہاشم دل و جان سے اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہاشم نے نہ کوئی تعلیم حاصل کری، نہ کوئی ہنر حاصل کیا، کچھ نہیں، صرف اور صرف اس نے ماں کی بہت دل سے خدمت کری۔ ایک وقت چلتا رہا اور ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ ٹائم بعد ہاشم نے بھی شادی کر لی، تو اس کے دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہاشم اب ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے، اور ہاشم یہ سن کے بہت پریشان ہوا اور اپنے بھائیوں سے بولا کہ آپ نے بولا تھا آپ تمام عمر میرا خرچ اٹھائیں گے، اسی وجہ سے میں ماں کی خدمت میں لگا رہا، نہ میں نے پڑھائی کری، نہ میں نے کوئی ہنر حاصل کرا، اور اب میں کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہاشم، ہمارے بھی اب بیوی بچے ہیں، ہم محض اب تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہوگا۔ یہ بات سن کر ہاشم اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ بھائیوں نے مجھے اس طرح کہہ دیا۔ ہاشم کی جو بیوی تھی وہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے ہاشم کو کچھ پیسے دیے اور بولا بازار سے جائیں، کچھ صاف کپڑے، اچھے جوتے اور ایک چھڑی لے کر آئیں۔ ہاشم یہ اپنی بیوی کی بات سن کر سارا سامان لے کر بازار سے گھر آ جاتے ہیں اور اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ میں سب لے آیا، اور ان کی وائف کہتی ہے کہ اب یہ سب پہن کر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بالکل انہیں یہ معلوم نہ ہونے دیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، اور جو بات کریں بالکل کانفیڈنٹ ہو کر کریں، مجھے اتنی اچھی اردو نہیں آتی، اور بالکل ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، آگے اللہ مددگار ہے۔ ہاشم ان کی بات سن کر جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے دو لوگ جاب کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نوکری کے لیے بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ بولتا ہے میں نوکری اسی کو دوں گا جو یہ بتائے گا کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اب فرسٹ جو انسان آیا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے آپ کی مٹھی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو بادشاہ گردن سے منع کر کے اس کو روانہ کر دیتا ہے کہ میرے مٹھی میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے، تم جاؤ۔ دوسرے آدمی کی باری آتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں، وہ بولتا ہے آپ کی مٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی ہے، تو وہ اس کو بھی منع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب آتا ہے ہاشم کا نمبر، تو ہاشم سے بولتا ہے بادشاہ کا سپاہی کہ آپ مجھے سمجھدار لگتے ہیں، آپ بتائیں بادشاہ کی مٹھی میں کیا ہے۔ تو ہاشم اپنے لیے بولتا ہے کہ ٹڈے آج تو پھنس گیا، لیکن بادشاہ کی مٹھی میں ٹڈا ہی ہوتا ہے، جو کہ اس کا ایک طریقے سے جگاڑ لگ جاتا ہے، وہ کہتا اپنے آپ کو ہے لیکن نکلتا ٹڈا ہی ہے اس کی مٹھی میں، اور وہ کہتا ہے کہ تم تو مجھے بہت سمجھدار لگے، تو تم میرے یہاں نوکری کرو گے۔ وہ 3000 اشرفی مہینے پہ اس کو رکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ کی لڑکی جاتی ہے ندی پہ نہانے، تو اس کے ساتھ کچھ سپاہی ہوتے ہیں، تو اس میں ہاشم بھی شامل ہوتا ہے۔ اب بادشاہ کی لڑکی جب ندی میں نہانے جاتی ہے تو اس کی ہیرے کی انگوٹھی نکل کے گر جاتی ہے، جو ایک بطخ کھا لیتی ہے، اور ہاشم اس کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک پتھر اٹھا کے اس بطخ کے مارتا ہے بہت زور سے، وہ بطخ لنگڑا کے چلنے لگتی ہے اور جا کے تیزی سے پانی میں اور بطخوں میں مل جاتی ہے۔ جب بادشاہ کی بیٹی فارغ ہو کے سب کاموں سے گھر جاتی ہے تو بادشاہ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی، تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جو میں نے سمجھدار آدمی رکھا ہے اس کو بلاؤ ذرا۔ ہاشم کو بلایا جاتا ہے اور ہاشم سے سارا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور ہاشم سے بولتے ہیں کہ اس کا پتہ لگاؤ میری بچی کی انگوٹھی ہیرے کی کہاں گئی۔ ہاشم بولتا ہے اے بادشاہ سلامت، آپ ساری بطخیں منگوائی جائیں یہاں پر۔ بادشاہ بولتا ہے کہ بطخ کا میری بیٹی کی انگوٹھی سے کیا لینا دینا، تو وہ بولتا ہے آپ منگوائیے تو صحیح۔ بادشاہ ساری بطخوں کو بلواتا ہے، تو اس میں سے جو لنگڑی بطخ ہوتی ہے، ہاشم بولتا ہے اس کو پکڑ کے کہ اس کو ذبح کرا جائے۔ جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے وہ انگوٹھی مل جاتی ہے۔ بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اشرفیہ دیتا ہے سونے کی۔ ہاشم خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی وائف سے بولتا ہے کہ اللہ نے آج بھی میرا جگاڑ لگا دیا اور اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کی وائف اس کو تسلی دیتی ہے کہ جب اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تو اللہ ہی راستہ بھی بنائے گا۔ ایسے کہہ کے کچھ دن اور چلنے لگتا ہے۔
تو ایک دن بادشاہ سلامت کے ہاں چوری ہو جاتی ہے، تو بادشاہ سلامت ہاشم کو پھر بلواتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چوروں کا پتہ لگاؤ۔ اب ہاشم پریشان ہو جاتا ہے اور بادشاہ سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ 8 دن کا وقت دیجئے، میں چوروں کا پتہ لگا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاشم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اتنے میں یہ بات چوروں کو ہی پتہ لگ جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت کے ہاں جو بہت سمجھدار ہے سپاہی، اس کا نام ہاشم ہے اور وہ ضرور پکڑوا دے گا۔ اور کیا کہتے ہیں، پھر بادشاہ سلامت ان کو بہت عبرتناک، بہت خطرناک سزا دیں گے۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہاشم سے ہی جا کے بات کری جائے۔ تو ہاشم سپارہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے چور جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک چور کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ان میں سے 7 آگے چلے آتے ہیں۔ اتنے میں ہاشم بول پڑتا ہے کہ 7 ہو گئے، ایک رہ گیا میرا سپارہ، مطلب انہیں لگتا ہے کہ ارے اس کو تو واقعی پتہ ہے کہ ہم 8 چور ہیں۔ تو وہ جا کے ہاشم کے پیروں میں گر جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مطلب ہمیں سزا سے بچا لو، چاہے آپ یہ خزانہ پورا رکھ لو۔ ہاشم کو ان پر ترس آتا ہے، ہاشم اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل صبح تم خزانہ دفنا کر محل میں آ جانا 8 کے 8۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ہاشم کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت خزانہ آپ کا مل چکا ہے۔ تو بولتے ہیں چور بتاؤ، چور کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے آپ کو خزانے سے مطلب پہلے آپ خزانہ لے لیجئے، اس کے بعد چوروں کا دیکھیں گے۔ تو وہ 8 سپاہی مزدور بن کے بادشاہ سلامت کے محل میں آتے ہیں، تو وہ ہاشم ان سے کھدائی کرواتا ہے اور خزانہ نکلوا لیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت خوش ہو کر چوروں کی بات کو بھول جاتے ہیں اور خزانے مطلب دیکھ کر پورا کا پورا خزانہ تو ان چوروں کو بھی انعام دے دیتے ہیں اور اس میں سے ہاشم کو بھی بولتے ہیں کہ اس میں سے تمہیں جتنا خزانہ چاہیے تم اٹھا لو۔ ہاشم اس میں سے کچھ اشرفیہ اٹھا لیتا ہے اور جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ نے اب بھی مدد کر دی، اب بھی جگاڑ لگا دیا، لیکن یہ شاید ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، تو وہ مجھے بہت بری سزا دے گا، تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں راتوں رات دونوں میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ بولتے ہیں کہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ لگ جاتی ہے، بادشاہ سپاہی بھجواتا ہے اور ان کو بلواتا ہے۔ تب ہاشم سے پوچھتا ہے تم کیوں جا رہے ہو؟ تو ہاشم ساری بات بادشاہ کو بتاتا ہے۔ بادشاہ کو ہاشم کی سچائی اتنی اچھی لگتی ہے کہ بادشاہ بولتے ہیں تم کام کرو یا نہ کرو، لیکن تم نے میرے اتنے اچھے کام کرے ہیں، تم ساری عمر یہاں سے تنخواہ لوگے اور اسی شہر میں رہو گے۔ تو کہتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ان کی نصیب سے رزق دیتا ہے، اللہ سے مانگو اور اللہ نے وعدہ کرا ہے، لیکن اپنی سچائی پہ رہو، اپنے ایمان پہ رہو، تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہم کو رزق دے گا۔ تو اللہ نے کیسا اس کا اسباب بنایا، کہاں بیچارہ وہ بھائیوں پہ ڈیپینڈ تھا اور کہاں اللہ نے دگنی تنخواہ کر کے اس کے بھائیوں سے بھی اوپر پہنچا دیا، اور کام کرے یا نہ کرے لیکن اس کو رزق ملتا رہے گا، اس کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ تو سبحان اللہ۔ ریسیپی اچھی لگی تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، اسٹوری اچھی لگے تو مجھے کمنٹ کریے گا اور اسٹوری کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ ریسیپی بھی بہت مزیدار تھی، تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور ملتی ہوں اچھے قصوں کے ساتھ، اچھی ریسیپیز کے ساتھ۔ مچ لو، نعیمہ، اللہ حافظ۔